مریم کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت پنجاب میں؟ مریم. یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا 2014 میں ان کی چلتی ہے وہ کہ میری لنڈن تو پاکستان، لنڈن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. جب یہ کہہ رہی تھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 سال کے بعد، کیونکہ اللہ الحق ہے، پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے جدھر پتہ چلتا ہے کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن جانتا ہوں، سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں. جب یہ 2014 میں کہہ رہی تھی تب ان کے نام پہ تھے، اور 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے. پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوتھ کے اوپر یہ کہتے ہیں، ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس میں جس فونٹ جسے کلیبری فونٹ کہتے ہیں وہ نکلتی ہے، فونٹ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے وہ 2007 میں آتی ہے اور 2006 میں کانٹریکٹ سائن کر جاتا ہے، یعنی جعلی کانٹریکٹ. سیدھا جیل تھا اس کے لیے. بدقسمتی ہمارے ملک کی طاقتور پکڑے نہیں جاتے، اور ایف آئی آرز کن کے اوپر ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں. ہمارا اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو. اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گے تو ایف آئی آر کٹ جائیں گی. سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں، رول آف لا بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں. نیب بھی آج گئی، نیب کا انہوں نے اب خود ہی نیب کے جج اپوائنٹ کریں گے، اپنے کیسز اپنے جج، یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا. ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، پارلیمنٹ یہ جو ہے، اگر نیشنل اسمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ جائیں وہ کیا رہ گئی نیشنل اسمبلی کی اہمیت. ادھر پنجاب میں عجیب ہی مذاق ہو رہا ہے، وہ ایک غیر آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، وہ بھی تباہ. الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے. چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ کس طرح، صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے. تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دھمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں، ہم نے سب نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو 20 بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں، انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز. 5 جولائی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دن پاکستان میں مارشل لاء لگا تھا جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تھا. تب بھی جب مارشل لاء لگا تھا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ امریکہ خوش نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، اور بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ وی ول میک یو ہاربل ایگزامپل. اور تب بھی ایک پاکستان کا پرائم منسٹر کئی اختلاف سے، لیکن وہ ایک پاکستان کو آزاد فورن پالیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے. مطلب یہ آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ کہ وہ فورن پالیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو، یعنی کسی اور ملک سے کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اپنی عوام کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے فورن پالیسی بنے. تو تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان، کیونکہ جو جمہوری پروسیس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا. مارشل لاء آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے. لیکن اب جو ہوا اس میں جو ایک ہی چیز جو تب 77 میں اور اب جو چیز کامن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا لے. وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پالیسی ہو کہ حکم ملے، ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے، اور 80,000 پاکستانی جانیں ان کے لیے قربان کر دے، اپنے ملک کا بھی نقصان کرے، اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھہرایا. تو جو اس کا نقصان ہوا، جو ہمارے ملک میں رجیم چینج ہوا، جو انہوں نے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے جو کہ جیسے ہی انہوں نے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے، وہ
پاکستان کے ہم سب جانتے ہیں 30 سال سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل فیم ہے چوری کی. صرف پاکستان میں نہیں, دنیا کے اخباروں میں ایک کو 10% کہتے تھے آصف زرداری کو. نواز شریف کے اوپر BBC کی فلم بنی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں ایک قاضی فیملی کو پیسے بھجوائے. اسحاق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ بھی لکھا ہے کہ پیسے یہاں سے چوری کر کے وہاں بھجوائے اور وہاں سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان لے کے آئے, جو بار بار گیا. فیک اکاؤنٹس یہی سسٹم تھا, یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسے باہر بھجواؤ چوری کر کے اور ادھر سے پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان پیسہ لے کے آؤ. تو اس کے اوپر بھی فلم بنی ہوئی ہے نواز شریف کے اوپر. تو یہ وہ لوگ جو پہلے انہوں نے چوری کی, NRO 1 مل گیا, مشرف نے معاف کیا, پھر سے یہ 10 سال آئے, پھر انہوں نے چوری کی. وہ جو ان کا مقصد جو ان کو اوپر مسلط کیا تھا, ان کا صرف ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد تھا NRO 2 لینا. اور انہوں نے NRO 2 کی صرف ان کی جو کوشش 3.5 سال میرے دور میں ہمیں صرف گرانے کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ دوسری دفعہ جو انہوں نے چوری کی تھی وہ بچ جائے. اب آج کا میں جو اصل وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, ایک پہلے سازش ہوئی, پھر ایک کرپٹ سیٹ اپ کو اوپر لے کے آئے, اور پھر انہوں نے اپنا NRO 2 لیا, اور اس کے بعد جو قوم کو یہ کہہ کے آئے تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. آج ساری قوم جانتی ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی, اور یہ صرف 2008 میں یعنی 14 سال پہلے اس طرح کی مہنگائی تھی. مہنگائی صرف آسمانوں پہ نہیں گئی, جو ہماری معیشت تھی, جو کہ صاف جو اکنامک سروے آف پاکستان گورنمنٹ کی جو سروے ہے اس میں جو بتایا تھا کہ ساری چیزیں یعنی انڈیکیٹرز جو تھے معیشت کے وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے. چاہے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی, ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا, اس کے بعد جو ہماری زراعت تھی ان کی بڑی زبردست 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال لگاتار رہی. تو ہر چیز جب پازیٹیو پہ جا رہی تھی, جب ہماری IT جو فیوچر ہے پاکستان کا اس کی جب ہم نے جو ان کو انسینٹیوز دیے وہ بھی 75% 2 سالوں میں ایکسپورٹس بڑھی تھی. تو جب ایک ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا, انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی, روزگار میں یہ سب سے بر صغیر میں ورلڈ بینک کی سروے سب سے زیادہ روزگار پاکستان دے رہا تھا, اس وقت کے اوپر یہ سازش کی گئی. اور پھر جب لوگ پہلے ہی تنگ تھے, پہلے قوم کی خودداری جاگ گئی. قوم نے جب دیکھا تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں کے اوپر نکلے گی. میں سچ بتاؤں, میں بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس تعداد میں پبلک نکلے گی. عموماً تو لوگ جب حکومت جاتے ہیں خوشیاں مٹھائیاں بانٹتے ہیں, تو پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. یہ کوئی بھی جو سازش کرنے والے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ نکلے گی.